ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ آپ سب لوگ اس اسٹیج کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی اس محفل کے اندر آپ حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو، آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ مختصراً آپ یہ بات سمجھے کہ ہم اہل سنت ہر اس محفل کو جس محفل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، نبی پاک کی ذات کا ذکر ہو، حضور علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہو، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر ہو، نبی پاک کے اصحاب کا ذکر ہو، حضور کی اہل بیت کا ذکر ہو، حضور کے مدفن کا ذکر ہو، مسکن کا ذکر ہو، حضور کی طرف منسوب کسی بھی شے کا ذکر ہو، جس محفل کے اندر ہو اس محفل کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی جو محفل ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر گزرے سارے کے سارے حضور محمد مصطفیٰ کی امت ہیں۔ تمام انبیاء اپنی امتوں سمیت حضور محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر داخل ہیں۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس کے ضمن کے اندر حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت تفسیر بصری کے اندر موجود ہے، آپ سے مروی روایت تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی پیغمبر ایسے نہیں گزرے جن سے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی بابت وعدہ نہ لیا ہو کہ میں تمہیں رسالت دے کر، نبوت دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث کروں گا، پھر ایک شان والا رسول یعنی رسول مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آئیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس محمد مصطفیٰ کی ذات پر ایمان بھی رکھنا ہے، اس محمد مصطفیٰ کی نصرت اور مدد بھی کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ تمام انبیاء علیہ السلام وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جس موعود پیغمبر کا ہم سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وعدہ لیا ہے وہ پیغمبر کب تشریف لائیں گے۔ انتظار کرتے جب رخصتی کا وقت آ جاتا تو پھر اپنی امت سے وعدہ لیتے کہ ہم تو پوری زندگی اس محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتے رہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر وہ محمد مصطفیٰ مبعوث نہ ہو سکے، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد اگر تمہاری زندگی کے اندر آ گئے تو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اس ذات اقدس کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے، اس ذات اقدس کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ تو یاد رکھو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے تمام انبیاء کی امتیں بھی ذکر مصطفیٰ کرتے رہے۔ تو ذکر مصطفیٰ کی محفل کو ہم میلاد کی محفل کرتے ہیں، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء محمد مصطفیٰ کا میلاد منانے والے تھے۔ لہذا یہ بات تو کی نہیں جا سکتی کہ اس کی ابتدا کب ہوئی، کس صحابی نے کیا، حضرت عمر نے کب کیا، حضرت عثمان نے کب کیا، حضرت مولا مرتضیٰ نے کب کیا۔ بس ذکر مصطفیٰ کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو تمام انبیاء بھی محمد مصطفیٰ کے ذاکر تھے، تمام کی تمام امتیں بھی محمد مصطفیٰ کی ذاکریں، حضور محمد مصطفیٰ کے اصحاب بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے تھے، اور قیامت کی صبح تک حضور محمد مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا۔ اور دوستو ایک بات اور بھی یاد رکھیں، حضرت سودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے قبل جس وقت قریش یعنی یہ جو یہودی قبائل تھے، یہ قبیلہ قریش سے ٹکرا جاتے، مشرکین کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی تو یہ گھبرا جاتے، شکست کے قریب پہنچ جاتے۔ جب شکست کے قریب پہنچ جاتے تو کیا کرتے؟ تورات کو ظاہر کرتے، تورات کے اوپر جس جگہ کے اوپر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا، نام ہوتا، اس نام کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے، اے پاک پروردگار یہ جو آخری نبی آنے والا ہے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جس کی بشارت ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، اے اللہ اس آخری نبی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار ہمیں دشمنوں کے اوپر فتح عطا فرما۔ امام آلوسی لکھتے ہیں وہ ہار کے قریب پہنچ جاتے
لیکن نام کا وسیلہ حضور محمد مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے اللہ تعالیٰ ان کی شکست کو فتح کے اندر تبدیل فرما دیا۔ تو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے تمام انبیاء بھی ان کی امتیں بھی حضور کا ذکر کرتے رہے، یہ حضور کا میلاد تھا۔ اور دوستو یہ جب بھی موسم آتا ہے ایک بات آپ سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، جواب دے دے کہ آپ لوگ بھی سن کے آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لہٰذا یہ دن تو غم کا دن ہے، تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ یاد رکھو بس یہی میری آخری بات ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک یہودی آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آ کر کہنے لگا تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہماری تورات کے اندر ہوتی، ہماری کتابوں کے اندر ہوتی تو ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے وہ کون سی ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ ہے، یہ اگر ہمارے پاس ہوتی ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے۔ کیوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمت کے تمام ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ آیت مجھے معلوم ہے کہاں پر نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہاں پر نازل ہوئی؟ فرمایا عرفات کا میدان تھا، 9 ذی الحج کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یاد رکھو یہ آقا علیہ السلام کا آخری حج مبارک تھا۔ اس کے بعد ربیع الاول شریف کو بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت انس فرماتے ہیں سوموار کا دن تھا کہ آقا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اب درجن آقا علیہ السلام کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے یہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، یعنی 28 کا بھی نہیں ہوتا ہے، 31 کا بھی نہیں ہوتا۔ اب جتنا بھی حساب 9 ذی الحج سے لے کر ربیع الاول شریف کے سوموار تک آ جائیں، کہیں پر بھی جتنا مرضی ہے کسی کو دو، کسی مہینے کو 29 کا کر لیں، کسی کو 30 کا کر لیں، دونوں کو 29 کا کر لیں، دونوں کو 30 کا کر لیں، کسی صورت کے اندر بھی 12 ربیع الاول محمد مصطفیٰ کی وفات کا دن نہیں بن سکتا۔ کسی صورت کے اندر بھی 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن نہیں بن سکتا۔ اگر کھینچ تان کر چلو بعض محدثین نے لکھا ہے اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میرا تمہارا دنیا کے اندر تمہارے لیے آنا بھی رحمت ہے، خیر ہے، دنیا سے جانا بھی رحمت ہے۔ محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے وحی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، یہ بھی خیر ہے ہمارے لیے۔ کیوں کہ حضور محمد مصطفیٰ پر تمام امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، نیک اعمال پیش ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں جب ہمارے برے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں۔ تو ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قرآن نے محمد مصطفیٰ کی شریعت نے ہمیں غم منانے کا حکم نہیں دیا، ہمیں خوشی کرنے کا حکم دیا، اور ہم آقا علیہ السلام کو زندہ تسلیم کرتے ہیں۔ یاد رکھو آقا علیہ السلام جب دنیا کے اندر تھے تو یوں سمجھو ایک چراغ تھی، ایک کمرے کے اندر ایک شمع تھی، جل رہی تھی۔ اب آقا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو یوں سمجھو شمع تو اسی طرح اپنے کمرے کے اندر جل رہی ہے، صرف دروازے بند ہو گئے، باہر والوں کو نظر نہیں آتا، بس ایک پردہ درمیان کے اندر آ گیا۔ اور یہ پردہ بھی مجھے اپنے استاد علی قریشی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ پردہ بھی دل کا پردہ ہے، یہ پردہ دل کا پردہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر جو مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، ہمارے دل کے اندر جو بےایمانیاں ہیں، بہنوں بیٹیوں کی میراث کے اوپر قبضہ کرنا ہے، فرماتے ہیں یہ پردہ ہے، یہ پردہ اٹھا دو، محمد مصطفیٰ کا فیض اسی طرح نصیب ہوگا جس طرح حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو نصیب ہوتا۔ اب آخری بات دوستو پیغام کے طور پر میں یہ کہتا ہوں، آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو کیا ہوا تھا، کیا ہوتا تھا؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بہنوں کو میراث کے اندر حصہ نہیں ملتا تھا، لڑکیوں کا خامن فوت ہو جاتا، ایک سال تک وہ کیا کرتی، سوگ مناتی، 1 سال تک گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ لوگ اپنی ماؤں سے بیٹے، اپنی ماؤں سے سوتیلے بیٹے اپنی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اخلاق کے اندر یہ بات شامل تھی کہ نسل در نسل خون ریزیاں ہوتی تھی، سود کا کاروبار تھا، قتل و غارت تھی، فتنہ گری تھی، فتنہ بازی تھی، فرقہ واریت تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت کی جگہ روشنی عطا فرما دی۔
اللہ تعالیٰ نے خیرات عطا فرمائی محمد مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ساری جاہلیت کی رسومات کو ختم کر دیا اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آمد کا پیغام ہے، جو مشن ہے، وہ ہے امن ہے، سلامتی ہے، خیرات ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حقوق اللہ ادا کرنے، حقوق العباد ادا کرنے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد کا میسج ہے. آپ کے بیٹے نا حضور کی آل میں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت یہ میدان کربلا والا معاملہ ہو گیا تھا تو آپ نے مدینہ شہر کے باہر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا تھا. آپ کا دل نہیں لگتا تھا گھر کے اندر. تو ایک دن ایک یزیدی سپاہی آیا تو وہ کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے. آپ نے فرمایا پناہ چاہیے، لیٹ جاؤ. جب وہ 3 دن آپ کے پاس رہا، تیسرے دن جانے لگا تو پوچھنے لگا اے زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ تو امام زین العابدین کہنے لگے پہچان لیا ہے، آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میدان کربلا کے اندر ہمارے اوپر تیر برسائے تھے، میں تمہیں بھول کیسے سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا پھر میں تمہارے قبضے کے اندر آ گیا تھا، اپنا بدلہ لے لیتے مجھ سے. فرماتے نہیں میں بدلہ کیوں لوں؟ میدان کربلا کے اندر جو کچھ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ تمہارے نانے اور دادے کی تعلیم تھی. آج اپنے گھر کے اندر جو سلوک میں نے تیرے ساتھ کیا ہے یہ میرے نانے محمد مصطفیٰ کی تعلیم ہے. تو میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے جو بندہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جو بندہ تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کرو. آپ کے وجود کے اندر خیر ہو، آپ کے اٹھنے کے اندر، بیٹھنے کے اندر، چلنے کے اندر، اخلاق کے اندر، کردار کے اندر خیر ہو، آپ کا وجود سراپا خیر ہو. یہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، آپ کے میلاد کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.